ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تغزله بتقوى أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین اور معزز سامعین اعظام، اولاً تو میں آپ سے ایک بات سبھی سے عرض کروں گا کہ جب تقریباً 12:50 ہو جائیں تو اس وقت ممبر کے سامنے کوئی بھی نیت نہ باندھے، یہ آپ سے میری درخواست ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دروازے کے سامنے بھی کوئی نیت نہ باندھے، اس سے بھی بھائی امام صاحب کو کوئی ضرورت پیش آ جائے کہ مؤذن صاحب کو والیوم بڑھانے یا گھٹانے کا نمبر آ جائے تو بتاؤ کہاں جائے گا۔ دیکھیے آپ سے میری درخواست ہے، اس لیے سبھی حضرات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور حدیث پاک تلاوت فرمائی ہے۔ دعا کریں کہ باری تعالی ہم سب کو مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے اندر میری اور آپ کی اور کائنات کے ہر انسان کی تمام مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں اور ہر رنج و غم کا ایک علاج بتلایا۔ آج آپ اپنا جائزہ لیجئے، میں اپنا جائزہ لوں، اپنے اندر غور و فکر کروں، آپ اپنا جائزہ لیجئے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیے اور ایک نظر پورے عالم اسلام پر دوڑائیے کہ ہر طرف سے یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر بدتمیزی اور بد اخلاقی، چوری اور بدکرداری، سود خوری اور رشوت خوری اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں ہیں، عجیب مسائل ہیں اور نامعلوم انسان کیسے کیسے حالات سے اور کیسی کیسی پریشانیوں سے گزر رہا ہے۔ جتنے عیش کے سامان بڑھتے جا رہے ہیں اور جتنے انسان دنیاوی ترقیات کی منزلیں طے کرتا جا رہا ہے، جب سے یہ زمین و آسمان کے مابین دوڑنے لگا ہے، جب سے اس کو اللہ رب العزت نے ترقی دی ہے، جب سے یہ کسی عہدے پر دنیاوی فائز ہوا ہے، جب سے یہ کسی عہدے پر بیٹھنے لگا ہے، اسی وقت سے لے کر اتنے ہی مصیبت پر اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انسان اپنی حیات کے منتشر شیرازے کو حیران سرگرداں سمیٹنا پھرنے لگتا ہے تو اس وقت اسے کوئی ایسی منزل نظر نہیں آتی، کوئی ایسا رہبر نظر نہیں آتا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ صرف قرآن ہی ایک ایسا رہبر ہے، صرف قرآن ہی ایک ایسا رہنما ہے جو انسان کو اس کی بربادی کی وجہ بتا کر اسے راہ عمل کی ترغیب دلاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ربی ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو تم کو مصیبت آتی ہے،
جو تم کو پریشانیاں آتی ہے اور جن تکلیفوں میں تم جن دشواریوں میں اور جن پریشانوں میں تم مبتلا ہو جاتے ہو، وہ سب تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ مصیبتیں تمہارے اعمال ہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ نامعلوم انسان کتنے ہمارے گناہ ہو اور کتنی ہماری معاصیوں کو یوں ہی درگزر فرما دیتے ہیں، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالی حساب لینے پر آ جائیں تو ہم ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہیں اور ایک سانس لینا بھی خدا کی کائنات میں لینے کے حقدار نہ ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بے پناہ فضل و رحمت اور بے قرار انعامات ہے کہ وہ ہر طرح ہماری چشم پوشی کرتا ہے، وہ ہمارے ہر عیب کو چھپا کر رکھتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم جن مسائل سے اور جن حالات سے دوچار ہیں، جن مسائل کا ہم شکار ہیں، وہ سب ہماری ہی بدعمالیوں کا ثمرہ ہے، ورنہ تو جس طرح اللہ رب العزت نے پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صفت رکھی ہے کہ اگر کوئی پیاسا آدمی پانی پیے گا تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کھانے کے اندر بھوک مٹانے کی صفت رکھی ہے کہ اگر کوئی بھوکا آدمی کھانا کھائے گا تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اسی طریقے سے اس احکم الحاکمین نے اپنے احکام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اندر یہ تاثیر اور وہ صفت رکھی ہے کہ جو شخص اس احکم الحاکمین کے احکام اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلے گا، ان پر عمل کرے گا، تو میں پورے شوق اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں قرآن اس کا شاہد ہے، رسول کی زندگی اس کا نمونہ ہے، صحابہ کا عمل اس کا شاہد ہے، اور بزرگوں کی زندگی اس کی دلیل ہے۔ وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کے قلب کا ہر رنج و غم دور ہو جائے گا، فسادات اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے، مصیبتیں آفتیں اس سے دور ہو جائیں گی اور ترقی اس کا غلام بن جائے گی اور وہ رحمت الہیہ کے سائے میں زندگی گزارے گا۔ لیکن میرے بھائیو ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا ہمیں کامیابی مل جائے، نہیں میرے بھائیو، عمل کرنا پڑے گا، اس کے لیے ضرورت ہے تقوی کی، اس کے لیے ضرورت ہے تقوی کی کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قدم قدم پر معاون اور مددگار ہوں گے، قدم قدم پر نصرت اور مدد فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر باری تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر تنگی سے نجات دیں گے، ہر پریشانی سے نکال کر، ہر مصیبت سے نکال کر تمہارے لیے خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے، ایسی جگہ سے روزی لا کر کے تمہارے سامنے رکھ دیں گے کہ تم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، اے میرے نوجوانوں، اگر تم اس غم سے، اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہو، اگر تم ان برے حالات سے اور پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اللہ کا جو فرمان ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور جو فکر معاش جو انسان کی سب سے بڑی الجھن اور کمزوری ہے، باری تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے تو انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن انسان اس دنیا کے اندر طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو گیا، انسان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں کے سفر کرتا ہے، نہ جانے کتنے کتنے مسائل سے کا شکار ہوتا ہے، کتنی بری آفتوں کا اور کتنے برے فسادات کا سامنا کرتا ہے، لیکن میرے عزیزوں اللہ رب العزت نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تھا تو فرمایا تھا کہ میں نے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن انسان اپنے بچوں کی پرورش میں لگ گیا، یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے،
وہ روزی کیسی ہی ہو، چاہے وہ روزی چوری کی ہو، چاہے وہ روزی سود خوری کی ہو، چاہے وہ روزی کیسی بھی ہو۔ میرے عزیزوں، ایک بات کان کھول کر کے سن لو، اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش حرام روزی سے کریں گے تو ان کی رگوں کے اندر حرام خون دوڑے گا اور ان کی تربیت اور پرورش صحیح نہیں ہوگی، چاہے آپ اس پر کتنا ہی زور لگا لیں، چاہے آپ اس پر حتی الامکان کوشش کر لیں، لیکن اس کی تربیت اور پرورش صحیح معنوں میں صحیح نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کا دیکھ بھال اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے تو ہم حلال روزی سے کریں، حلال روزی سے کریں۔ میرے عزیزوں، اگر تم فکر معاش جو انسان کی سب سے بڑی الجھن اور کمزوری ہے، اگر اس سے نجات پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ تقوی ہوتا کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی تصدیق دل سے کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول، اس بات کی تصدیق دل سے کرے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اس بات کی تصدیق دل سے کرے اور اس کو اپنے دل کے اندر جما لے، ان کے مقاصد کو اپنے دل کے اندر پیوست کر لے۔ یہ کلمہ، یہ مقدس الفاظ اپنے اندر وہ تاثیر، وہ جاذبیت رکھتے ہیں کہ اگر کوئی 70 سال کا کافر، کہ اگر کوئی 100 سال کا کافر اپنے گناہوں اور معاصی کی دلدل میں پھنسا ہوا اگر ان کلمات کو، اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے اور اس کے مقاصد کو اپنے دل کے اندر جما لیتا ہے اور اس کے اعمال پر پورے طریقے سے جم جاتا ہے تو اس کے اللہ رب العزت تمام گناہ ایک دم معاف فرما دیتے ہیں اور یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ باری تعالیٰ اس کے تمام گناہ ایک دم ختم کر دیتے ہیں اور اس پر رحمت الہیہ اس طرح سایہ فگن ہو جاتی ہے کہ انوار و برکات اسے ڈھانپ لیتے ہیں، اسے منزل کا پتہ مل جائے گا، اس کی زندگی کا مقصد حل ہو جائے گا اور آخرت کے تمام بند دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آگ ایسی شے ہے، آگ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی اس کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے تو یقیناً آپ دل پر ہاتھ رکھیے اور یقین کے ساتھ کہیے کہ آگ اس کے ہاتھ کو جلائے گی یا چھوڑے گی۔ آپ اس کو خوب جانتے ہیں کہ اگر کوئی 100 سال کا آگ کا پجاری بھی اگر آگ کے اندر ہاتھ ڈالے گا تو آگ اس کے ہاتھ کو جلا کر راکھ کر دے گی اور اس بات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کرے گی کہ یہ اس کا پجاری ہے، یہ اس کی 100 سال سے پوجا کر رہا ہے اور اس کو دل سے خدا مانتا ہے، اس بات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کرے گی۔ لیکن اس کلمے کے اندر، ان مقدس کلمات کے اندر وہ طاقت ہے، وہ وزن ہے کہ خدا کی ذات سے وہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر باری تعالیٰ کہ اگر اس نے کچھ بھی عمل نہ کیا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمہ کہنے والے کو اس کو سزا دینے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل فرما دے۔ میرے عزیزوں، وقت تو ہو چکا ہے لیکن میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا واقعہ عرض کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ ان کے پڑوس کے اندر ایک آگ کا پجاری رہا کرتا تھا جس کا نام شمعون تھا۔ وہ 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا تھا، 70 سال سے آگ کی پوجا کر رہا تھا۔ آپ کو خبر ملی کہ وہ مرض الوفات میں مبتلا ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہے، وہ بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ آپ تشریف لے جاتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جسم آگ کے دھوئے سے بالکل سیاہ پڑ گیا ہے، آگ کے دھوئے سے بالکل کالا پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے شمعون، تجھے ساری زندگی آتش پرستی میں مبتلا ہوتے ہوئے ہو گئے، تجھے ساری زندگی آگ کی پوجا کرتے ہوئے تو نے گزار دی، اب تو ایمان لے آ، تیرا جسم بھی کالا پڑ گیا ہے، اب تو ایمان لیا۔ اے شمعون، تیرے اللہ تبارک و تعالی تیری دنیا کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر تجھے آخرت کی ایسی زندگی عطا فرمائیں گے تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے نوجوانوں، شمعون کا جواب سنیے۔ شمعون نے کیا کہا؟ اے حسن، مجھے اسلام قبول کرنے سے 3 چیزیں مانی بنی ہوئی ہیں، 3 چیزیں روکے ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ
آپ کے عقائد میں اسلام کی محبت بری شے ہے، بری چیز ہے، پھر تم کیوں اس کے پیچھے پیچھے مارے اور اس کی جستجو میں، اس کی تلاش مارے پھرتے ہو؟ پھر تم کیوں دنیا کی محبت میں رنگے ہاتھ پکڑے جا رہے ہو؟ کیوں تم خدا کے اعمال کے اور خدا کے احکام کو چھوڑے ہوئے ہو؟ کیوں تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کیوں زندگی نہیں گزار رہے ہو؟ میرے عزیزو، دوسری بات اس نے یہ فرمائی کہ موت کی ایک ایسی یقینی چیز ہے جو آ کر کے رہے گی، پھر تم کیوں موت کا سامان تیار نہیں کر رہے ہو؟ میرے عزیزو، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو بالآخر آ کر کے رہے گی۔ انسان دنیا میں جتنا دن بھی زندہ رہ لے، وہ خوشحالی میں زندگی گزار لے، وہ تنگ دستی میں زندگی گزار لے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ اس دنیا سے جائے گا، ایک نہ ایک دن اس کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ میرے عزیزو، شمعون ایک کافر آدمی ہے، لیکن اس کا بھی دل گواہی دیتا ہے کہ موت ایک آ کر رہے گی، وہ بالآخر آ کر کے رہے گی، ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ پھر تم کو دنیا کا سامان میں تیار کرنے لگے ہو، پھر تم موت کا سامان کیوں تیار نہیں کرتے؟ تیسری بات یہ کہ تمہارے اپنے قول کے مطابق جلوہ خداوندی کے دیدار کو ایک عمدہ شے سمجھتے ہو، ایک عمدہ چیز سمجھتے ہو، پھر تم کیوں خدا کے احکام کے مطابق، خدا کی منشا کے خلاف کیوں کام کرتے ہو؟ کل قیامت کا میدان ہوگا، حشر کے میدان کے اندر تمام انسان جمع ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، تمام انسان باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اعمال کے بارے میں سوال فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ بہت عمدہ شے ہے، ہر کسی کا اس بات پر یقین ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں جواب دینا ہوگا کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری، ہم نے جوانی کیسے گزاری، ہم نے کن باتوں پر عمل کیا، کن پر عمل نہیں کیا۔ یہ تین باتیں شمعون کو اسلام قبول کرنے سے روکی ہوئی ہیں، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے شمعون، یہ مسلمانوں کے افعال اور کردار ہیں، جو جتنے برے عمل کرے گا اس کو سزا بھگتنی پڑے گی، لیکن تم ایک بات تو بتاؤ کہ تم نے ساری زندگی آتش پرستی میں گزار دی، آگ کے پوجا کرتے ہوئے گزار دیا، تمہیں اس طرح وقت ضائع کر کے تمہیں اس کے صلے میں کیا ملا؟ مومن تو چاہے کچھ بھی ہو، لیکن وہ اللہ کے ایک ہونے کی تو دل سے تسلیم کرتا ہے، اللہ کو تو ایک مانتا ہے، لیکن تم نے 70 سال آگ کی پوجا کرتے ہوئے گزار دی۔ اگر اب ہم دونوں آگ کے اندر ہاتھ ڈال دیں تو آگ ہم دونوں کو برابر جلائے گی یا اس بات کی پرواہ کرے گی کہ تو اس کا پجاری ہے؟ نہیں میرے بھائی، اس بات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کرے گی، بلکہ میرے مولا کے اندر وہ طاقت ہے، میرے مولا کے اندر وہ قوت ہے کہ اگر وہ چاہے کہ یہ آگ میرے ہاتھ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ فرما کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ آگ کے اندر ڈال دیا اور آگ نے اپنا اثر بالکل بھی نہیں دکھایا۔ شمعون نے اس کیفیت سے متاثر ہو کر عرض کیا کہ میں نے ساری زندگی آگ کی پوجا کرتے ہوئے گزار دی، اب میں آخری وقت میں اسلام قبول کر کے کیا کروں گا، مسلمان ہو کر کے کیا کروں گا؟ آپ نے اصرار کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسلام قبول کر لوں گا، لیکن ایک شرط میری بھی ہے، اگر آپ اس شرط کو قبول فرمائیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ میرے عزیزو، وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے کچھ مختصر باتیں رہ گئی ہیں، وہ آئندہ ہفتے عرض کروں گا۔ دعا کریں کہ باری تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔